جذبہ عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خود کو سنواریں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہمارا سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، ان کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریہ، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فضائل درود و سلام کے نام پر ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ اس میں ایک مقام پر آپ نے درود پاک کے کئی ایک فضائل جمع کیے، اور ان فضائل کا ذکر کرنے کے بعد درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، چند ایک فضائل جمع کیے، اور اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں کہ ان فضیلتوں میں سے اگر کوئی ایک فضیلت بھی نہ ہوتی تو بھی محبت کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جب یہ درود پڑھتا ہے، اس کا نام اس کے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ غلام کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو آئیے کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنے کی نیت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مبلغین میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی ایک شخصیات، ایک سے بڑھ کر ایک بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور جس طرح کسی نے کہا نا، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو میرے اہل سنت کے گلشن کے ایک مہکتے ہوئے پھول، دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن، نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری حافظہ اللہ الباری، ان کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج سوالات کا کچھ سلسلہ ان سے کریں گے، ان سے ان کے بارے میں بھی جانیں گے، اور ان کے ذریعے انشاءاللہ دعوت اسلامی کی کئی ایک معلومات وہ بھی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور تمام دعوت اسلامی والوں کو، دعوت اسلامی والیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ جو کوئی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرنے کی سعی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں اور کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آپ کی خدمت میں سب سے پہلا سوال تو یہ پیش کروں گا کہ آپ کس عمر میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، کب اور کیسے ماحول میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1981-82 کی بات ہوگی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی نواب شاہ میں تشریف آوری ہوئی۔ میری ایج تقریباً کوئی 16 سال ہوگی، تو میرا تعارف بطور کھلاڑی ہوا، اور مجھے یہ ناپسند گزرا کہ میرا تعارف اللہ کے ایک نیک بندے کے سامنے بطور کھلاڑی ہو رہا ہے۔ تو ان کے کہے بغیر میں نے کہا کہ میں آئندہ نہیں کھیلوں گا۔ ایک شخصیت کا روب ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے اللہ والوں کا، مگر قربان جائے میرے لیے سنت کی شفقت، حکمت، کہ آپ نے کوئی لیکچر نہیں دی، وہ آپ مسکراتے رہے، وہ مسکراہٹ الحمدللہ تصور میں اب بھی آ رہی، اب مسکراتے رہے مسکراتے رہے۔ کوئی عرصہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ آپ کی تشریف آوری نواب شاہ سندھ میں ہوتی، اب ملاقات ہوئی، اور امیر اہل سنت کی شفقت دیکھیں کہ امیر اہل سنت نے 6 ماہ کے بعد مجھے پہچان بھی لیا اور مجھے نام سے مخاطب بھی کیا۔ تو کھیل کا کوئی سلسلہ آپ کا تھا تو چوکے چھکے لگانے کی صورتیں تھیں، تو وہی تھا یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کھیل تھے؟ الحضرت فرماتے ہیں دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے،
کہ دن رات تو مٹی میں کھیل رہا تھا اور یہ مٹی کے ذرے تجھ پر ہنس رہے تھے کہ بندہ غافل تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اور غفلتوں میں زندگی بسر ہو رہی تھی، اور ایک جنون، ایک کریز جس کو کہتے ہیں نا، وہ کیفیت تھی۔ کرکٹ بہت کھیلتے تھے، دوپہر کا وقت تھا، میں والد صاحب کے قریب ہی سو رہا تھا، تو خواب کے اندر ہی میں نا فیلڈنگ کر رہا ہوں، تو کیچ آئے تو میں نے ڈائیو مار کے پکڑ لیا اس کو۔ جب میں اٹھا تو والد صاحب کے اوپر گرا ہوا تھا، والد صاحب ہڑبڑا کر ایک دم نیند سے اٹھے، وہ بھی سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو کیا ہوا کیا بتاؤں کیا ہوا؟ چھکا لگا؟ نہیں چکر ہی لگا، کیچ پکڑا تھا، ڈائیو ماری تھی میں نے، کیچ پکڑا تھا۔ تو بس وہ پیر صاحب نے لاج رکھ لی، بس بچا لیا ان چکروں سے۔ تو امیر علیہ سنت نے 6 ماہ کے بعد بھی ملاقات میں نام لے کر پکارا اور وہ پوچھا کہ اس کا کیا ہوا۔ تو اب میں تو لگا ہوا تھا، ایک ذہن بنتا ہے اور ایک دم تو اللہ ماشاء اللہ کایا پلٹتی ہے، لیکن ایک دم سب کا نہیں ہوتا، میں بھی اسی میں سے تھا۔ وہ آپ کے کھیل کا کیا ہوا؟ اب وہ میں نے اپنے اندر ہی اپنے طور پر ہی نیت کر لی کہ میں آئندہ یہ ترکیب نہیں کروں گا۔ تم چھوڑ دی نا، میں نے کہا چھوڑ دی۔ اب وہ امیر علیہ سنت تھے بھائی، فرمائے کہ آخری بار کب؟ تو چند دن پہلے ہی تھا، نے بتایا تو مسکرانے لگے۔ تو آپ نے کیا چھوڑا؟ اس طرح کر کے فرمایا۔ غفلت اور دوستیاں بھی اسی طرح کی تھیں، کھیل کھلاڑی، میدان، گراؤنڈ، اور پورے شہر سطح پر، اس شہر میں دوسرے شہروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ شہروں میں مقابلے ہوتے ہوں گے؟ جی جی، مختلف شہروں میں، اپنے شہر کے اندر وہ مختلف شہروں کی ٹیمیں ہمارے شہر میں بھی آتی تھی کھیلنے کے لیے، ان کے ساتھ ہم لگے رہتے تھے۔ لگا کرم ہے، ان میں سے اب شہروں میں الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے سعادتیں ملتی ہیں جانے کی۔ ماشاءاللہ۔ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہوئے تھے، شورا بھی اس وقت نہیں بنی تھی، جی، اور جس طرح بھی 12 دینی کام ہیں، اتنے سارے شعبہ جات ہیں، مساجد ہیں، مراکز ہیں، اور کئی ایک سلسلے الحمدللہ اب تو ہو رہے ہیں، تو اس وقت ان میں سے کوئی اس طرح کی صورتیں نہیں تھی، تو اس وقت کام کا انداز کیا تھا؟ اولاً اسد بھائی ایک اجتماع تھا نواب شاہ میں، کوئی مبلغ آئے تھے، ان کا بیان تھا موت کے ٹاپک پر، اس نے بہت رلایا اور میرا کرتا بھیگ گیا تھا آنسوں سے۔ اس کے بعد دعا، اور خلق کے روندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں یا رب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ آغاز تھا دعا کا۔ حمد و صلات کے بعد وہ ایسی کیفیت طاری تھی لوگوں پر، بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا۔ اور پھر وہ سمجھیں کہ کچھ وابستگی ہوئی، اجتماع میں بھی شرکت ہونے لگی، یعنی کہ اول جس دینی کام کی برکت سے وابستگی ہوئی، اصل میں تو فیضان امیر علیہ سنت ہی ہے، وہ ایک اجتماع کی صورت تھی، اور اس وقت تو باقاعدہ کچھ بھی نہیں تھا۔ امیر علیہ سنت تشریف لائے تو ایک امام مسجد صاحب تھے، ان کو نواب شاہ کا امیر بنا دیا، پہلے امیر بنائے جاتے تھے، بعد میں پھر نگران کی اصطلاح آئی، اور کوئی باقاعدہ طریقہ کار تو تھا نہیں، بس وہ اجتماع ہو جاتا تھا، پھر کچھ درس کا سلسلہ ہوا مکاشفت القلوب کا، وہ ہم نے دینا شروع کر دیا۔ مختلف مساجد میں ہم جاتے تھے اور رجسٹر لے کے جاتے تھے کہ اپنے نام لکھواؤ بھی کون کون دعوت اسلامی میں آنا چاہتا ہے، یوں نام لکھے جاتے، باقاعدہ طریقہ کار نہیں تھا۔ اسی طرح تاج محمد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نواب شاہ میں ہمارے بڑے محسن تھے، سندھی اسپیکنگ تھے، اور ماشاءاللہ باریش تھے، امیر علیہ سنت سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ اب بھی ان کی فیملی میں امیر علیہ سنت کی دعوت اسلامی کی بڑی محبت ہے۔ وہ انہوں نے اپنی گاڑی وہ سمجھیں کہ دی ہوئی تھی، بالخصوص ہم جمعے کے دن اطراف کے گوٹھوں میں جاتے تھے وڈیروں کو دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن دینے کے لیے، تو کوئی باقاعدہ طریقہ کار نہیں تھا، اس طرح جو سمجھ میں آتا تھا شروع ہو جاتے تھے۔ آپ کے خاندان کے اور آپ کے گھر کے کئی افراد الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ جی الحمدللہ۔ آپ کے بقیہ بھائی بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں عملی طور پر بھی شریک ہیں۔ جی، تو ان بھائیوں میں سب سے پہلے ماحول میں کون آیا تھا؟ سب سے پہلے حاجی یاسر اتاری، یہ کراچی میں بلوچستان ہب چوکی پر وہاں پر جاب کرتے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ اسٹیج پر گانے گاتے تھے، اور
प्लेयर थे मुख्तलिफ खेलों में, फास्ट बॉलर थे, जॉब करते थे। अमीर अहले सुन्नत एक काफिला लेकर गए थे हब चौकी पर। उस मस्जिद में इन्होंने, इनका बयान है कि मैंने आते देखा तो मुझे बड़ी एक अच्छा लगा कि ये बड़े सालिहीन की जमात है, ये साले लोग हैं, नेक लोग हैं। उनके साथ बैठा, बयान सुना अमीर अहले सुन्नत का। तो गुलजार हबीब सोल्जर बाज़ार कराची में इज्तिमा होता था। अमीर अहले सुन्नत ने नियत कराई कि वहाँ इज्तिमा में आए। तो बस ऐसा लगा मेरा हाथ उठ गया, बस मैंने नियत की और उसके बाद फिर आना शुरू हुए। फिर नवाबशाह में तशरीफ़ आवरी हुई तो इनकी बरकत से हमारे घर में दावत इस्लामी दाखिल हुई। हम 5 भाई थे, अल्लाह का करम है, फैज़ान पंचतन पाक है। हम 5 भाई, मुझे अल्लाह ने 5 बेटे दिए और हमारे बच्चों के मामू भी 5। अल्लाह ताला पंचतन पाक के फैज़ान से मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए और अपनी रहमत से माला माल फरमाए। आमीन। माजिद भाई पर्दा फरमा गए, हम भाइयों में सबसे बड़े मक्का थे। मुकरमा में उनका जी इंतकाल हुआ और कब्र शरीफ भी वहीं। हाँ, शराए ये हरम शरीफ की हदूद में है, वहाँ आप मदफून हैं। और बड़ा ये करम हुआ उन पर कि जन्नतुल माअला के करीब जो मैयतों को गुस्ल देने वाला जो है वहाँ आपकी वो गुस्ल वाला सिलसिला हुआ और अमीर अहले सुन्नत ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और एक बड़ी करम नवाजी, अमीर अहले सुन्नत से बहुत मोहब्बत थी उनको। उनकी मोहब्बतों का ये अंदाज था कि नवाब शाह जब अमीर अहले सुन्नत तशरीफ लाते, बारहा अमीर अहले सुन्नत ने घर पर करम फरमाया। आपसे छोटे थे, आपसे बड़े थे? हम भाइयों में सबसे बड़े माजिद भाई सबसे बड़े, माजिद भाई, यासिर भाई, ताहिर भाई, और फिर चौथे नंबर पर मैं, 5वें नंबर पर हाजी नासिर। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल की बरकत से सब ने हज की सआदतें हासिल की। अमीर अहले सुन्नत की बरकत है, दाढ़ियाँ, इमामें, जिम्मेदारियाँ। वो हाजी माजिद अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत कैसी थी कि जब अमीर अहले सुन्नत घर पर तशरीफ़ लाते तो हमारी भाभी को कहते कि खाना मैंने बनाना, फिर सब आए। और वो बना भी लेते तो अच्छा खाना बनाते। बाज़ार से फल खुद अच्छे अच्छे छांट कर लेकर आते। और ये अमीर अहले सुन्नत की निस्बत व मोहब्बत व अक़ीदत व खिदमत उनके काम आई अल्लाह की रहमत से। कि जब जनाजा हो गया तो किसी इस्लामी बहन ने अर्ज़ किया कि अमीर अहले सुन्नत से कि हज़रत साहब अपना इमामा अता कर देना। अमीर अहले सुन्नत ने अपना इमामा उतार कर हाजी माजिद के सर पे रखा। जैसे सर पर इमामा रखा, उन्होंने आंखें खोल ली। ये इसके जो गवाह हैं खुद अमीर अहले सुन्नत और कई इस्लामी भाई वहाँ मौजूद थे, अब भी हयात में बाज़, उन्होंने ये मंजर देखा। अल्लाह का करम है और हमें हुस्न ज़न है कि वो अपने अच्छे अंजाम को पहुँचे। भाई ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर ना भी हों जो आप जिक्र फरमा रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान शरीफ है, हरमैन तय्यबैन में इंतकाल करने वाले के लिए, और बाद रवायतों में हरमैन तय्यबैन के रस्ते में भी जिसका इंतकाल हुआ उसके लिए भी, बुईसा मिनल आमीनीन, क़यामत के दिन वो अमन वालों में उठाया जाएगा। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुर्रहमान क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र हज में इंतकाल हुआ, तो अब उनके लिए भी ये फजीलत है अल्लाह की रहमत से। तो माजिद भाई हज कर चुके थे और तवाफ़ुज़ ज़ियारा शायद बाकी था या कर चुके थे, और अगले दिन सफ़र मदीना था, तो उससे पहले ही सफ़र आखिरत हो गया। हाँ जी, अल्लाह ताला रहमत की नज़र फरमाए और उनकी आखिरत की जुमला मनाजिल मज़ीद आसान फरमाए। आमीन आमीन। चाहिए इरशाद फरमाइए कि दावत इस्लामी में पहला हफ्तावार इज्तिमा, पहला काफ़िला, पहला एतिकाफ़ किस शहर में किया और उसकी कुछ कैफियत अगर याद हों। वैसे तो कैफियत लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, लेकिन जिस हद तक बयान हो सकता हो। अब पहला इज्तिमा को तो मैंने अर्ज़ किया जब मुबल्लिग़ आए थे किसी और शहर से, और अमीर अहले सुन्नत का पहला इज्तिमा वो नवाब शाह मुहम्मदी मस्जिद मलंग वाली, एक मलंग साहब ने बनाई थी, वो घर घर जाकर चंदा करके, तो इससे उनकी निस्बत थी। उसमें को 30-35 अफराद होंगे, अमीर अहले सुन्नत ने उसमें बयान फरमाया था। एतिकाफ भी उसी मस्जिद में मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शागिर्द व मुरीद थे हाफिज़ मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बड़ी शफ़क़त थी दावत इस्लामी पर, और मैंने उनसे कुरान भी पढ़ा था और दावत इस्लामी से बड़े मुआविन व मददगार थे। यही एतिकाफ़ हुआ कराची से हज़रत शाह मुहिउद्दीन, अब वो हयात नहीं हयात, उस वक्त भी एजेड थे, सैयद साहब थे, वो तशरीफ़ लाए थे। और
ان کی برکت سے 8-10 اسلامی بھائی تھے ہم جو معتکف ہوئے. پھر ان کی ترغیب سے عید کے دن یا عید کے دوسرے دن کراچی جا کر شہید مسجد میں الحمدللہ وہ اتاری ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا. ماشاءاللہ. یہ شاید 1983 چروسی پہلا اعتکاف اور پہلا قافلہ. قافلہ بھی شاید انہی شاہ صاحب کے ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے. ہم کوئٹہ گئے تھے. وہ باقاعدہ قافلہ، اس کا نام بھی نہیں تھا، کوئی شیڈول بھی نہیں تھا. تو کوئٹہ ایک مسجد کے اندر ہم ٹھہرے تھے، براستہ سکھر ہم گئے تھے. مختلف آپ کے اسفار وغیرہ کی صورتیں رہیں نیکی کی دعوت عام کرنے کے تعلق سے، اور پاکستان کے تو میرے خیال تقریباً تمام نمایاں شہروں میں تو آپ کا شیڈول ہوا ہوگا. جی. اس کے علاوہ گاؤں دیہات کئی ایک جگہوں پر جانے کی صورت ہوئی، بیرون ملک بھی سفر ہوئے. اللہ کا شکر ہے. امیر اہل سنت کے ساتھ بھی آپ کے کئی سفر ہوئے پاکستان میں بھی، اور خاص طور پر سفر مدینہ. الحمدللہ. ان اسفار میں کوئی ایسا واقعہ امیر اہل سنت کے ساتھ والا ہو، اس کے علاوہ والا ہو، جو وقتاً فوقتاً یاد آ جاتا ہو؟ اب وہ واقعات تو کثیر الکثیر ہیں، اب یاد آنے پر ہے کیونکہ بڑھاپے نے پکڑ لیا ہے تو وہ حافظہ اتنا کبھی نہیں رہتا اس میں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑھاپے میں بھی یاد رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ چلتی ہیں. امیر اہل سنت کے ساتھ کیے ہوئے جتنے بھی سفر ہیں بالخصوص مکہ و مدینہ کے سارے یادگار ہیں. دوران سفر کے معاملات، مثلا نمازوں کی حفاظت کے تعلق سے امیر اہل سنت کی تربیت، پھر مکہ مکرمہ میں وہ حاضری، جدہ شریف سے مکے جاتے ہوئے کا سفر ذکر اللہ کے ساتھ، پھر مکے سے مدینے کے سفر، اس دوران جو آپ کی رکت وہ یادگار ہے، نہ بھولنے والی. پھر مدینہ شریف میں داخلہ، سارے وہ سر جھکا کر حاضر ہوتے ہیں اور باری باری آگے آتے ہیں اور امیر علیہ سنت سر پر ہاتھ رکھ کر یوں یہ رہا گنبد خضرا. پھر مدینے سے امیر علیہ سنت کی واپسی اور بس میں آپ کی بے چینی، بے قراری، جدائی کے وقت کی ساری یادگار چیزیں ساری. صدمہ ہجر کیسے سہوں گا، الوداع تاجدار مدینہ، کس طرح شوق سے میں چلا تھا، دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا، آہ اب چھوٹتا ہے مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس وقت کی کیفیتوں کا جو ذکر فرمایا، آپ کہتے ہیں بدن سے جان نکلتی ہے آہ سینے سے، تیرے فدائی نکلتے ہیں جب مدینے سے. صحیح، بالکل. اس کی عملی تصویر دیکھی امیر علیہ سنت کی کیفیت، دیواروں سے لپٹ جانا، اور بس کے اندر واپسی پر یعنی آپ سوار نہیں ہوتے تھے، اسلامی میں اٹھا کر بے خودی والی کیفیت. جی. اور پھر بس کے اندر جو چلنے کا راستہ ہوتا ہے نا، امیر علیہ سنت بے قراری میں ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اس طرح مسلسل یہ کیفیت آئی رہتی. واپسی بھی لاہور ہوئی تھی، بالکل خاموشی ایک دم، وہ بالکل وہ ٹائٹ کفلے مدینہ. روزہ اچھا، زائر اچھے، اچھی راتیں، اچھے دن، سب اچھا، ایک رخصت کی گھڑی اچھی نہیں. سبحان اللہ. ابتدا کا اگر ہم دعوت اسلامی کا انداز دیکھیں تو مشاورتیں نہیں تھیں، باقاعدہ سے کوئی رجن نہیں تھے، جس طرح یہ ابھی پاکستان مشاورت ہے تو اس طرح کا نظام بھی نہیں تھا. جی. تو کئی کیفیتیں اس طرح کی ہوں گی کہ امیر اہل سنت براہ راست شہروں کی کارکردگی لیتے ہوں گے. تو اس وقت کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ، کارکردگی کے لینے دینے کا نظام، یا اس طرح کا کچھ چیز، اس کا اگر آپ تذکرہ فرمانا چاہیں. اس میں سمجھیں کہ اولاً ترغیبات کا سلسلہ، اجتماعات، لوگ قریب آ رہے ہیں، دعوت اسلامی کے متعارف ہو رہے ہیں، فکر آخرت پیدا ہو رہی ہے، موت،
نماز، آخرت کی طرف یہ مائل کرنے والے زوردار بیانات ہو رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے کوئی ممبرشپ ہو رہی ہے. پھر آگے تربیت ہوگی، تنظیمی ذمہ داریاں دی جائیں گی. تو ماشاءاللہ سید عبد القادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے باپو ان کو کہا کرتے تھے، ان کا بہت کردار رہا، ان کی بہت کوششیں رہی، ان کی بہت ایفرٹس تھیں. اور مجھے فیصل آباد بھی انہوں نے بھیجا تھا، اور امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضری دے کر میں فیصل آباد آیا تھا. عبد الحبیب بھائی کے ہاں امیر علیہ سنت کلفٹن میں رفیق الحرمین اس وقت تحریر فرما رہے تھے. سید عبد القادر شاہ صاحب بڑے باپو یہ اجلاس فرمایا کرتے تھے، ترغیبات ہوتی تھی. امیر علیہ سنت کے اس میں ترغیبی کوئی بیان آ جاتا تھا، ڈائریکٹلی امیر علیہ سنت کم ہی کارکردگی لیتے تھے، حوصلہ افزائی بیانات کا سلسلہ آپ کا موسٹلی ہوتا تھا. ماشاءاللہ. ابتدا میں کئی شہروں میں کام شروع کرنے کے لیے جس طرح آپ نے اپنا ذکر فرمایا، تو کئی ایک مبلغین اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے اسفار کیے، اپنا شہر چھوڑا، دوسرے شہروں میں پہنچے. جی ہمارے رکن شورا حاجی اظہر منڈی وار برٹن کے ہیں، لیکن میرا خیال ہے عوام میں اقتداد ہوگی جن کو منڈی وار برٹن کے حوالے سے آپ کی پہچان نہیں پہچانتے ہوگی. ہوں گے. اسلام آباد میں رہے، سیالکوٹ بھی آ گئے، اب تو ماشاءاللہ اور سیٹل ہیں، اور وہاں والے بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ یہیں کے ہی ہیں. رکن شورا حاجی بلال یہ راولپنڈی میں ہیں، لیکن پیچھے سے بشارت کے ہیں. اب بشارت گاؤں میں اس سے پہلے یہ خوشاب میں تھے، اور برحال الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف ملا کہ میں نے ان پر انفرادی کوشش کی تھی کہ آپ پنڈی شفٹ ہو جائیں بھائی. میں اس مشورے میں شریک تھا جس میں کال پر آپ کی طرف سے مدنی پھول ملے تھے، صحیح. اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں. ویسے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی انفرادی کوشش رہی ہو. اچھا، آپ نواب شاہ سے یہاں آئے فیصل آباد میں، اور یہاں آئے تو پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے. اب تک تو یہی ہیں جب تک کہ پیر صاحب کوئی اور حکم فرمائے. تو جس وقت آپ فیصل آباد آئے تھے تو اس وقت ظاہر اپنا آبائی شہر چھوٹا اور کئی ایک چیزیں چھوڑ کر پھر آپ یہاں آئے، تو اس وقت کچھ اس طرح کا بھی ہوتا ہے جہاں جا رہے ہیں وہاں والوں کا انداز پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا صورت ہوگی، جگہ بن سکے گی نہیں بن سکے گی. تو اس وقت کی کچھ کیفیات اور یہاں کے کچھ احوال اگر بیان کرنا چاہیں. نواب شاہ میں مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل تھا کہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان جس کو کہتے تھے، اب کہتے ہیں اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ، اس میں پڑھایا کرتا تھا، اور مغرب میں بھی عشاء میں بھی. اور میں نے سائیکل چلانا مجھے نہیں آتے تھی، تو میں نے سائیکل چلانا خاص مدرسۃ المدینہ پڑھانے کے لیے سیکھی تھی کہ یہاں مغرب میں فارغ ہونے کے بعد میں وہاں بر وقت عشاء کی جماعت میں پہنچوں اور اس کے بعد مدرسۃ المدینہ پڑھا سکوں. سائیکل بھی اچھی نیت سے سیکھی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. اور پھر بعد میں موٹر سائیکل بھی دینی کاموں کے لیے سیکھی تھی، ورنہ وہ بھی نہیں آتی تھی چلانی. اور جب میں نواب شاہ سے فیصل آباد آ رہا تھا تو الحمدللہ نواب شاہ ریلوے اسٹیشن پر کثیر اسلام میں بالخصوص جو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے وہ چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اور بڑے اور رقت انگیز مناظر تھے. اور جب یہاں پہنچا فیصل آباد تو 2 اسلامی بھائی تھے ریسیو کرنے والے. فیصل آباد والے سن رہے ہوں گے آج. یہ کوئی شکوہ نہیں کر رہا، میں جو احوال آپ نے پوچھے تو بتا رہا ہوں. وہ ان میں سے ایک ہمارے حاجی حسن صاحب، اللہ ان کو دراز بالخیر عطا فرمائے، ان کے بیٹے طیب بھائی تھے، ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر میں ان کی شاپ پر وہ بھی ایک ہی گھر والے تھے، باپ بیٹا. جی. اور یوں سلسلہ شروع ہوا. یہ رجب کا مہینہ تھا 1991، 1 فروری، سردیوں کے ایام تھے. اور پہلی رات میری حجویری مسجد جنا کالونی میں اس حجرے میں گزری. قاری نور الحق صاحب، یہ مفتی احسان الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے تھے. انہوں نے بھی دعوت اسلامی کی بہت وہ معاونت کی اور کام بھی کیا، انتقال کر چکے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. وہ اس رات، وہ یادگار رات ہے، اس رات زلزلہ آیا تھا جو میری فیصل آباد میں پہلی رات تھی، اور سردی بھی بڑی لگی تھی. اس کے بعد انہوں نے رضائی بھی عطا فرمائی. تو یہ ایک آغاز تھا سلسلہ بھائی. یہ جو کنیت ہوتی ہے نام کے ساتھ، عام طور پر ابو کے ساتھ آگے پھر وہ ذکر کیا جاتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ بیٹے کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے نا، اور بعض دفعہ ابو یہ بمانا صاحب بھی لیا جاتا ہے. تو آپ رجب میں آئے تھے یہاں پہ، تو یہاں پھر بعد میں آپ ابو رجب بنے. تو یہ ادھر والا بھی اور ادھر والا بھی تو یہ حسن اتفاق کہیں اس کو. مدینہ پاک میں امیر علیہ سنت نے تو میرے بڑے بیٹے کا نام جو رجب، نام تو محمد ہے، وہ پکارنے کے لیے رجب رضا.
تو یہ پہلے سفر مدینہ میں 1996 میں 1996 میں امیر اہل سنت نے رجب رضا کی امی کو بھی اور مجھے بھی کنیت عطا فرمائی تھی. ماشاءاللہ. تو وہ اتفاق دونوں چیزیں ہو رہی دونوں ہیں. مکس ہو گئے. دونوں مکس الحمدللہ. تو شروع میں جب آپ فیصل آباد تشریف لائے تھے اور کچھ وقت تک آپ کا جو دینی کاموں کا سلسلہ چلتا رہا تو موٹر سائیکل پر آپ نے کافی سفر کیے ہیں. جی فیصل آباد شہر میں بھی، فیصل آباد کے اطراف میں بھی بہت آنا جانا آپ کا رہا. جی الحمدللہ. تو کہاں تک موٹر سائیکل پر آپ کے سفر کی صورتیں رہیں؟ فیصل آباد میں تو اللہ کا کرم ہے کوئی 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر یہ جانا آنا رہا، اللہ کا کرم ہے. اور شروع میں ہم بڑی وہ فوکس کرتے تھے کہ وہاں صدائے مدینہ لگائیں، جس کو آپ فجر کے لیے جگانا کہتے ہیں. تو اس کی تراکیب کی جاتی تھی سردی میں گرمی میں الحمدللہ. اس کے علاوہ میری ذمہ داری KPK میں ہونے والے مختلف اجتماعات میں بھی نگران صاحب کی طرف سے لگی، مانسہرہ میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، پشاور میں. تو وہاں کی تیاری کے لیے میں موٹر سائیکل ساتھ لے جاتا تھا. چلا کے یا چلا کے نہیں، پہنچ گیا تو بعد میں موٹر سائیکل سمجھیں کہ وہ یہ ٹرک کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچی، وہاں سے وصول کر لی. تو وہاں جدول میں تاکہ دیہاتوں میں اور گھروں میں اور دعوت دکان دعوت میں آسانی ہو جائے. یوں موٹر سائیکل کا ٹھیک ٹھاک استعمال رہا. اچھا، آپ نے جو ذکر کیا وہ 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر کا ہے. اس وقت جامعۃ المدینہ کے کئی ایک طلباء اور اساتذہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. ان میں سے بعضوں کی کچھ اطلاعات ملتی ہیں نا تو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا. کوئی 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر سفر کر رہے ہیں، موٹر سائیکل کا کر رہے ہیں، بغیر ہیلمٹ کے کر رہے ہیں، تیز رفتاری میں کر رہے ہیں. تو ان کو اگر آپ کی طرف سے کوئی مدنی پھول مل جائیں. نہیں، امیر علیہ سنت فرماتے رہتے ہیں اس کے لیے، اور قانوناً بھی یہ درست نہیں ہے. اور دعوت اسلامی کی ایک ذمہ داری اور نسبت امیر علیہ سنت کی، تو عیادت و تعزیت کے میسیج آتے رہتے ہیں. تو شاید ڈیلی، یہ مبالغہ نہیں ہوگا، ڈیلی حادثے کی خبر آتی، موٹر سائیکل میں حادثہ ہوا، یا تو موت واقع ہوئی یا پھر شدید زخمی ہو گیا، کومے میں چلا گیا، ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں. اور جامعۃ المدینہ کے کئی طلباء اساتذہ بھی، یہ ملتان کے مجھے آصف بھائی یاد آ رہے ہیں، نئی شادی ہوئی تھی اور موٹر سائیکل کے حادثے میں وہ گھر والی کا برقع جو ہے چین میں آ گیا تھا اور وہ حادثہ ہوا اور بیچارے چند دنوں کے بعد 15 یا 16 دن. ٹھیک ہے. شادی. اس طرح یہ فقیر والی کی طرف کے بچے ذہنی آزمائش میں پہنچے، بہت ذہین تھے. میرے پاس بھی چند بار وہ مدنی حلقے میں تشریف لائے تھے، قبا مسجد جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے تھے. یہ موٹر سائیکل پر ضلع بھاول نگر فقیر والی جا رہے تھے اور راستے میں کسی وہ ٹرالر سے کسی سے بڑی گاڑی سے ٹکر ہوئی، موقع پر بیچارے فوت ہو گئے. اس طرح کتنے واقعات. تو اب ہم تجربے کرتے رہیں گے ہائی ویز پر بڑے. اور مجھے اس کا تجربہ رہا اسد بھائی کہ رات میں دن میں بس والا آ رہا ہے نا، دیکھیں ایک بس آ رہی ہے، دوسری اب بس اس کو اوورٹیک کرتی ہوئی آ رہی ہے. اب موٹر سائیکل والے کے لیے جگہ کتنی بچی اتنی سی سڑک پر؟ تو اس سڑک سے اترنا پڑتا تھا کچے میں اور بڑی مشکل سے. کچا بھی بعض اوقات وہ نیچے جانا پڑتا ہے کھیت میں یا کسی اور بالکل طرف. قریب بھی ہے، وہ سے 8-10 فٹ نیچے بالکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہائی ویز پر لمبے سفر پر موٹر سائیکلوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. احتیاط. چھوٹا سفر بھی ہو تو ہیلمٹ کا استعمال کریں. بالکل جو بھی قوانین ہے اس کو پورا فالو کرنا. اور ایک ہیلمٹ ہوتا ہے چالان سے بچانے والا اور ایک ہوتا ہے سر کو بچانے والا. ہاں، سر کو بچانے والا. ہماری قوم چالان سے بچانے والے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے جو 200-300 کا مل جائے. ہاں، تو مقصد اس کا جو ٹریفک کے اصول ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے. اس کا مقصد سر کی حفاظت ہے، کیونکہ حادثے کے اندر جو شدید چوٹ لگتی ہے نا سر پر لگتی ہے، اور موت عام طور پر پھر اسی صورت میں واقع ہوتی ہے. اللہ عافیت دے. امیر اہل سنت سے آپ کی محبت کے کئی ایک نظارے ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو امیر اہل سنت سے محبت ہے، اور محبت کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ 2 طرفہ ہوتا ہے. آپ کی طرف سے بھی محبت کا سلسلہ ہے، اور امیر اہل سنت کے بھی کئی جملے آپ کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہم نے سنے ہیں. امیر اہل سنت کا وہ 2 جملے فوری طور پر مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک تو آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ جس طرح میرا کوئی ذاتی دوست نہیں ہے، اسی طرح حاجی شاہد کا بھی ذاتی دوست نہیں ہے کوئی. الحمدللہ، اللہ کا کرم. اور اسی طرح شورا کے ایک مشورے کے دوران مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت نے ذکر فرمایا کہ حاجی شاہد کوئی تم سے متاثر ہو نہ ہو، الیاس قادری تمہاری سادگی سے متاثر ہے. تو یہ 2 طرفہ محبت کی صورتیں ہوتی ہیں.
تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ مرشد کا اعتماد ہم کیسے حاصل کر سکیں گے، اس پر اگر ہمیں کچھ مدنی پھول مل جائے تو۔ دیکھیں اللہ والے کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ان کی محبت کی برکت سے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی ادائیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، ان کی شفقتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا، کوئی سختی کرنا، ڈانٹنا نہیں، آپ نے میری کوتاہیوں پر مسکراہٹ، اور ایک نے کتنے واقعات ہیں، خطاؤں پر عطائیں کی آپ نے۔ اور جو محبت کا ایک علامہ دلیل وہ کیا ہے؟ اطاعت۔ کون کتنا بڑا عاشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جو جتنا ان کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کس کو کتنی ہے؟ جو جتنا اللہ کے فرامین پر عمل کرتا ہے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے نا، یہی ایک چیز ہے، یہ معیار ہے۔ اور اسی طرح بھئی مرشد کی محبت بھی چاہیے اور اجتماع میں بھی نہیں آنا، مرشد کی محبت بھی چاہیے اور قافلوں میں سفر نہیں کر سکتا میں، مجھے مرشد سے بڑا پیار ہے، وہ الگ بات ہے، جائزہ نہیں لے پاتا میں، رسالہ نہیں سنبھال پاتا، موبائل پر بھی میں نے وہ ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ نہیں کی۔ مرشد سے محبت بہت ہے، 12 دینی کا مجھے یاد نہیں ہے اور کر بھی نہیں پاتا، کورس بھی نہیں کیا، اتنے کورسز کی تراغیب، عطار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ وہ کب جان قربان ہوگی اللہ کے بندے؟ زندگی کے اندر ہی ہوگی نا قربانی، جو ہوگی مرنے کے بعد تھوڑی کوئی قربانی دے گا۔ تو مرشد کی محبت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور مرشد کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ امیر السنت بڑی پیاری بات فرمائی تھی مدنی مذاکرے میں، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا پیر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو اپنے دل پر غور کرے کہ میں پیر سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہی دو طرفہ معاملہ ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ اور پھر ایک اور بات مجھے الحمدللہ یاد ہے، ارشاد فرمائے جو یہ چاہے میں اس سے محبت کروں، اسے چاہیے دعوت اسلامی کا کام کر۔ ماشاءاللہ۔ نہیں، امیر علیہ سنت کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی قیمتی تحفے لا کر دیں گے، آپ امیر علیہ سنت کی کوئی منقبت پڑھ دیں گے تو امیر علیہ سنت بڑے راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، امیر علیہ سنت کو دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے امیر علیہ سنت پیار کریں۔ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں سے، صالحین سے، اولیاء سے ہم محبت کریں، بڑی سعادت کی بات۔ اور اگر اولیاء ہم سے محبت کریں، یہ تو سعادتوں کی معراج ہے نا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ امیر علیہ سنت کو دعوت اسلامی سے پیار ہے، جس کے لیے آپ نے اپنی جوانی قربان کی، خون پسینہ ایک کیا، اور کتنی آپ نے آزمائشیں جھیلی ہیں اور دعوت اسلامی کو 1 سے کروڑوں میں پہنچایا ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ انجمن محلے کے اندر متعارف نہیں ہو پاتی، مدرسہ شہر میں متعارف نہیں ہو پاتا، ادارے امیر علیہ سنت نے قائم کر دی اور دوڑ دوڑ سلسلہ جاری، کوئی ایسے نہیں ہو گیا، آپ کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ تو اللہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کا کام کرنے والے بنے۔ امیر علیہ سنت کی محبت کا ذریعہ جو بہترین ہے، دعوت اسلامی کو وقت دیں، کام کریں، انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ دینی کاموں کے تحفے لے کر آگے بڑھیں، انشاءاللہ وہاں سے بھی محبتوں کے جام ملیں گے۔ جی، اور دیکھیں کہ بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی کہ جی پیر صاحب کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو نیکی کر، تو دعوت اسلامی کا کام کر، اللہ تعالیٰ تیرے پیر کے محبت میں تیری محبت ڈال دے گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی جو نگران پاکستان کے ساتھ ہیں اور سفر و حضر کے ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ سفر میں بھی کئی جگہوں پر ساتھ رہے اور یہاں دفتر میں بھی کئی کاموں کے حوالے سے نگران پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے تاثرات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد یوسف رضا عطاری ہے، رکن مجلس پاکستان مشاورت آفس شعبہ تنظیمی اپڈیٹس میں یہاں دینی کام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ نگران پاکستان مشاورت رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ تقریباً 18 سال سے وابستگی کام کے لحاظ سے بھی ہے۔ نگران پاکستان کی بہت ساری عادات اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو الحمدللہ میں نے بہت کلوز انداز سے دیکھی، بہت قریب سے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا خوف خدا اور عشق رسول، یہ وصف آپ کے اندر بہت ہی نمایاں ہے۔ کئی بار میں نے آپ کو نمازوں میں الحمدللہ گڑ گڑاتے دیکھا ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عبادت میں دل جمی کے ساتھ اس انداز سے عبادت کرتے ہیں کہ بارہا آپ کو نماز میں بھی گریہ وزاری کرتے دیکھا ہے۔ عشق رسول میں نعت خوانی میں آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہونا، یہ تو کئی بار مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ایک دفعہ کسی دوسرے شہر میں سفر تھا
دوران سفر کوئی غالباً اس وقت بڑی رات کا کوئی موقع تھا، جیسے شب برات یا شب قدر، اس طرح کی کوئی رات تھی، تو کسی دوسرے شہر میں پہنچنا تھا، لیکن کچھ وہ گاڑی کی پرابلم کی وجہ سے ہمارا سفر کچھ شاید وہ ملتوی ہو گیا. تو مغرب کی غالباً نماز کا وقت تھا، نماز ادا کی ہم نے. تو چھوٹی سی ایک مسجد تھی سڑک کے کنارے، وہیں پر مجھے فرمایا کہ آج یہ بڑی رات ہے، تو ہم چونکہ وہاں مزید آگے سفر کرنے میں شاید ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، تو ہم یہی مسجد میں ہی بیٹھ کے نعت خوانی کر لیتے ہیں. تو میں اور ڈرائیور اسلام بھائی تھے اور ساتھ میں نگران پاکستان مشاورت. تو یہ اس طرح الحمدللہ ایک بہت اچھا ایک انداز میں نے محسوس کیا کہ چاہے سننے والے 2-4 ہوں یا 2000 ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن انداز ایک ہی جیسا پایا میں نے. تلاوت قرآن کا شوق تو بہت زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ تلاوت قرآن کو سمجھ کر، یعنی تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کرنے کا آپ کا شوق ہے. یعنی صرف تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ ایک طبیعت میں ایک میلان دیکھا ہے کہ وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ میرا رب کریم مجھ سے کیا فرما رہا ہے، پھر اس کو دوسرے اسلامی بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے. عام گفتگو میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلامی بھائی آتے ہیں ذمہ داران مدنی مشوروں میں یا ملاقات کے لیے مختلف شخصیات یا دیگر کئی عاشقان رسول آتے رہتے ہیں، تو گفتگو میں ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے کہ اس بات کو نیکی کی دعوت کے انداز سے پہنچانا، پھر ساتھ میں قرآنی آیات کو، احادیث کو اس کی روشنی میں اگلے سامنے والے کی تربیت کرنا. تو یہ آپ کا قرآن پاک سے ایک شغف میں نے ایک نمایاں طور پر دیکھا کہ قرآن کریم سے بہت زیادہ آپ کو محبت ہے. اسی طرح آپ اپنے پیر و مرشد کی اداؤں کو اپنانے میں بہت جلدی کرتے ہیں. حسن اخلاق کی جو ایک جھلک ہے وہ آپ کے اندر نمایاں طور پر میں نے دیکھی ہے. یعنی اس میں اس انداز سے بھی دیکھا کہ بسا اوقات کوئی کام اگر میرے ذمے لگا ہے اور اس کو بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ کام یا تو درست نہیں ہو سکا یا بر وقت نہیں کیا جا سکا، تو اس پر ایسا نہیں کہ کوئی ڈانٹ، غصہ، جھڑکنا، بلکہ نہایت ہی نرمی اور شفقت اور محبت کے ساتھ ایک طرح سے سمجھا دینا کہ چلیں کوئی بات نہیں، آئندہ اس کو کوشش کی جائے کہ اس طرح کر لیا جائے. عوامی طور پر اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل جل کر دینی کام کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ سحری اور افطاری کے مناظر بھی دیکھیں، اور بسا اوقات یوں سمجھیں کہ اتنی وہ خواہش ہوتی ہے کہ میں عوام کے ساتھ اسلامی بھائیوں میں گھل مل کر دینی کام کروں. یوسف بھائی، ان کے تاثرات آپ نے سنے. آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم نرمی کی زبان نہیں سمجھتے. یوسف بھائی کہتے ہیں کہ آپ ڈانٹتے ہی نہیں ہیں. تو جب آپ ڈانٹتے نہیں تو نرمی کے ساتھ یہ پورا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے اور آپ کے اور جو مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں اس سے بہتر فرما دے اور میرے خطاؤں کو معاف فرما دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ پاک رسوائی سے بچائے. آپ نے میں نے کیا کیا بھائی، پیر صاحب کا صدقہ ہی نے جو کچھ ہم نے کیا، اتنا بڑا نظام بنایا بھی، چلایا بھی، چلا بھی رہے ہیں، مزید بھی بنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کریشن بھی ہوتی رہتے. آپ کو کبھی ڈانٹا ہے؟ مجھے کبھی ڈانٹا ہے؟ اور کوئی بتا دے. پیار ہی پیار ہے، نہ زبان کی مار ہے نہ ڈنڈے کی مار ہے، اللہ کا کرم ہے. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار حدیثوں میں لکھی، قرآن پاک میں شان و عظمت میرے نبی کی بیان ہے، آپ کی نرمی، آپ کی شفقتوں کا ہی بیان ہے نا. تو غلاموں کو آقا کو ہی فالو کرنا ہے نا. حتی الامکان ہم اسی ادا کو اپنائیں گے، اور جب کوئی خطا ہو جائے گی تو معافی مانگ لیں گے. بھائی انسان خطا ہو بھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین. اب تھوڑا سا گھر کی طرف بھی چلتے ہیں. یہ باہر والوں کے تاثرات تو آپ نے سنے. نگران پاکستان کے بیٹے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے استاد ہیں. نگران پاکستان کا گھر کے حوالے سے کیا انداز ہے، یا دیگر جو انہوں نے دیکھا ان کی زبانی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں؟ محمد قربان رضا طاری. والد صاحب کے تعلق سے کافی باتیں ہیں اور بہت یادگار واقعات بھی ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک بات اور ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. یعنی کوئی پوچھے نا مجھ سے کہ آپ کے والد صاحب لوگوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، تو آپ نے اپنے والد صاحب سے کیا سیکھا؟ تو میرے خیال سے میں بلا سوچے اس کو یہ جواب دوں گا کہ اپنے پیر سے محبت کرنا، اپنی تنظیم سے باوفا رہنا. یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا.
میں اس پر ایک واقعہ بھی بیان کرنا چاہوں گا. وہ واقعہ میرے لیے بہت، اسے کہہ سکتے ہیں نا، متاثر کن تھا. بہت متاثر ہوا اس واقعے سے. ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی فیصل آباد میں، ایک کچھ پرانی بات ہے. تو میں گھر گیا تو والد صاحب بارش میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ایسے، تو پیر صاحب کے لیے، جانشین اتار کے لیے، شورا کے لیے، نگران شورا کے لیے، دعوت اسلامیہ کے ذمہ داران کے لیے دعائیں کر رہے تھے. تو یہ چیز آپ کی پتہ نہیں آپ کو چلا کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. جب دعا سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے مجھے دیکھا. تو یہ چیز مجھے کافی ان کی اچھی لگی. وہ میرے لیے بات کافی حیرت انگیز بھی تھی. ہم بھی اگر بارش میں دعا کریں تو عموماً یہ دعا کرتے ہیں کہ فلاں جائز خواہش پوری ہو جائے، فلاں بیماری دور ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا اس قبولیت کی گھڑی میں بھی اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے شورا کے لیے، نگران شورا کے لیے دعا کرنا، اور کافی اچھی اچھی دعائیں کر رہے تھے. یہ مجھے کافی اچھا لگا. ایک بہت اچھی بات مجھے یہ بھی لگی ان میں کہ جیسے باہر ہوتے ہیں نا گیدرنگ میں، ویسے ہی ایک گھر میں بھی رہتے ہیں. یعنی ویسے باہر بھی جیسے مسکرا کے لوگوں سے ملنا، اچھے انداز سے بات کرنا، وہ گھر میں آ کر بھی اسی انداز سے بات کرتے ہیں، بالکل مسکرا کر اچھے انداز سے. غلطی ہو بھی جائے تو بہت اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں. یہ بلکہ ایک دفعہ تو میں نے اظہار بھی کیا تھا ان سے کہ آپ کی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جیسے آپ باہر لوگوں سے ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، بالکل یہی آپ کا انداز گھر میں بھی ہوتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نگران پاکستان کے بیٹے کے جذبات اور تاثرات یہ بھی سنے. اللہ تعالیٰ نگران پاکستان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلام پر، سنیت پر استقامت نصیب فرمائے. آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کا عموماً آپ سے ایک تقاضا ہوتا ہے امیر اہل سنت کی منقبت سنانے کے تعلق سے. کہ مجھے الحمدللہ جب کوئی یہ کہتا ہے نا، مجھے بہت خوشی ہوتی. مجھے اس پر کیا کہوں میں. ہم سارے چاہیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے پیر کا منقبت خواہوں. ماشاء اللہ. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں. کیا خوب میری قسمت، کیا خوب میری قسمت عطار کی بدولت. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. جزاک اللہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے تمام اراکین کی خیر فرمائے، دعوت اسلامی والوں کی خیر فرمائے. رب کریم عالم اسلام پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ